آداب تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ قرآن مجید کا ادب کرنا دراصل اللہ رب العزت کی ذات کا ادب کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مستحق ادب یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب واپس لوٹا دیا جائے، اور بے شک اللہ رب العزت کا ادب قرآن کی تلاوت ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید کو پکڑنے یا براہ راست ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کا ہونا واجب ہے، وضو کا ہونا واجب ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں اور اس سے ہدایت حاصل کروں، اور اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ایسی توجہ رکھنا، یہ تصور کرنا کہ میں اللہ رب العزت سے مناجات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوں، یہ تصور کرنا کہ قرآن مجید خود کاری اپنے پڑھنے والے پر اتر رہا ہے۔ یعنی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقرأ القرآن وَكَأَنَّهُ عَلَيْكَ أُنزِلَ، کہ قرآن کو یوں پڑھو، قرآن کی تلاوت جب کرو تو اس انداز میں کرو کہ جیسے کہ یہ قرآن تمہارے اوپر اتر رہا ہو۔ تلاوت قرآن کے آداب میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے وہ جگہ پاک اور صاف ہو۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جانے لگے تو کوشش کریں کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا واجب ہے۔ تعوذ پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے، اور پھر تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھی جائے، اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے علاوہ باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ پہلے تعوذ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھی جائے۔ اور قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو کبھی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو کیا جائے اور دل لگا کر پڑھا جائے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل میں کوئی رغبت اور میلان رہے، جب تک رغبت اور میلان رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ جب تم محسوس کرو کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے یا اکتاہٹ محسوس کرو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کو کرنا چھوڑ دو۔ پھر قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے، کسی قسم کا کوئی کہکا نہ لگایا جائے، گفتگو نہ کی جائے اور کہکا نہ لگایا جائے۔ پھر قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھا جائے، یعنی اس کے قواعد اور تجوید کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت رقت قلبی کا خیال رکھا جائے، یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں سے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا
کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، لہذا جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ قرآن کو نغمگی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اسے نغمگی کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ اور خوش الحانی سے اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر قرآن مجید کو حسن صوت سے مزین کر کے پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ پھر سنن ابن داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دیا کرو۔ پھر قرآن مجید میں غور اور فکر اور تدبر کیا کرو، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے عجائبات پر توقف کیا کرو، رکا کرو، ٹھہرا کرو۔ قرآن کی ایک آیت پڑھو، رکو، ترجمہ اس کا پڑھو، پھر اس پر غور اور فکر کرو، پھر اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دو۔ حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سماعت کے لیے بھی آداب ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، جیسا کہ آپ اپنے گھر میں، اپنی شاپ پہ یا کہیں بھی آپ قرآن کی تلاوت موبائل پہ یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے، بلوٹوتھ کے ذریعے جب آپ لگاتے ہیں حصول برکت کے لیے، تو کوشش کریں کہ جب قرآن کی تلاوت لگائیں یا تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کی جائے، ادب کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ یہ سارے قرآن مجید کے آداب ہیں جو آج ہم نے جس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ فقہ میں آج ہم طہارت کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں بنیادی حیثیت طہارت کو حاصل ہے، اور عبادات کی قبولیت کے لیے شرط بھی طہارت ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو طہارت کے معنی کیا ہے؟ طہارت کے لغوی معنی ہے پاکیزگی کے، اور شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہری جو نظر آ رہی ہے، ظاہری اور باطنی نجاست سے، گندگی سے پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر گندگی ناپاکی کہلاتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ مثال کے طور پر خون کا لگ جانا یا پیشاب وغیرہ کا لگ جانا، یہ باطنی ناپاکی، یہ ظاہری ناپاکی ہے۔ اور باطنی ناپاکی کیا ہے؟ جیسے گناہ، معصیت اور برے برے خیالات جب ہمیں آتے ہیں تو یہ باطنی ناپاکی ہے۔ اور پھر ناپاکی کی کتنی اقسام ہے؟ ناپاکی کی دو اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، ایک چھپی ہوئی ناپاکی اور ایک ظاہری ناپاکی۔ چھپی ہوئی ناپاکی کیا ہے؟ چھپی ہوئی ناپاکی یہ ہے کہ جو ظاہر میں تو نظر نہ آئے کسی کو، ظاہر میں تو کسی کو نظر نہ آئے، لیکن شریعت نے اس سے پاک ہونے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ساتھ والے کو یا کسی کو تو نہیں پتا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، یہ چھپی ہوئی ناپاکی ہے۔ اگر رات کو سویا اور غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو غسل فرض ہوا، کسی دوسرے کو نہیں خبر کہ اس کو
پر غسل فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ چھپی ہوئی۔ تو لہٰذا اس کیفیت جو تمام اس کیفیت کو چھپی ہوئی ناپاکی کہتے ہیں، لہذا اس کو وضو اور غسل کے ذریعے دور کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا۔ پھر ظاہری ناپاکی کیا ہے؟ ظاہری ناپاکی اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آ رہی ہو۔ انسان اپنے بدن، اپنے کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے، فضلہ ہے۔ اگر کسی چیز پر یہ لگ جائے، کپڑے پر یا بدن پر، جسم پر، تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ظاہری ناپاکی کی پھر آگے دو اقسام ہیں، ایک ہے بڑی ناپاکی اور ایک ہے چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کیا ہے؟ ایسی ناپاکی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ایسی ناپاکی یعنی جس کے پاک ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، جیسے آدمی کا فضلہ، پیخانہ وغیرہ، پیشاب، منی، جانوروں کا گوبر، پھر حرام جانوروں کا پیشاب، پھر انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، پھر شراب، مرغی، بطخ کی بیٹ، چیل، کوا، گدھے وغیرہ کی بیٹ یا گوبر، اور بڑی ناپاکی میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ بڑی ناپاکی کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن پر جو چھوٹا سکہ ہوتا ہے، 1 روپے کا سمجھ لیں یا 2 روپے کا سکہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سکے کی تعداد کے برابر اتنے سائز کی ناپاکی اگر جسم کو یا کپڑوں کو لگ جائے، یا ایک اور مثال کہ آپ کا ہاتھ کی یہ ہتھیلی ہے، اگر ہتھیلی پر پانی ڈالیں تو اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے درمیان میں، اس گہرائی میں جتنا پانی ٹھہر جائے، رک جائے، اس سائز کی اگر ناپاکی اگر ہمارے کپڑوں کو اور یا جسم پر لگ جائے تو اس سے پاک ہونا، اسے دھونا، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا اس کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ اور چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی یہ ہے کہ چھوٹی ناپاکی اس کو کہتے ہیں جس کا ناپاک ہونا یقینی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ ایک دلیل سے ناپاکی معلوم ہوتی ہو اور دوسری دلیل سے ناپاکی کا شبہ ہوتا ہو، یعنی اگر حلال جانوروں یعنی ان کا گوبر یعنی کہ گائے ہو گئی، بکری کا پیشاب ہو گیا، یہ حلال جانور ہے، یا چڑیا ہے اس کی بٹ ہو گئی، یعنی حلال پرندوں کی جو بٹ ہوتی ہے، یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ناپاکی کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے، چوتھائی حصے سے کم ہے، تھوڑی سی لگی ہے، تو بغیر دھوئے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر دھو لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ چھوٹی ناپاکی حلال جانوروں اور پرندوں کی پیٹھ وغیرہ جو لگ جائے، اور اگر پانی دور ہو، اگر آپ پاک صاف نہ ہو سکتے ہو تو کوشش کریں کہ اگر ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، اگر پانی میسر ہو تو پھر اس کو دھو لینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ آج سیرت رسول میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور حضور کی ولادت باسعادت اور حضور کا حلیہ مبارک پڑھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور بابرکت نور روح کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مخلوق
جو اللہ رب العزت نے وجود جس کو بخشا وہ میرا نور تھا، یعنی سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے جس کو وجود بخشا وہ میرا نور تھا۔ آقا علیہ السلام کو جملہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کے درمیانی پروسیس میں تھے، مراحل میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی روح بھی نہیں بنی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جسم بھی نہیں بنا تھا، ابھی مراحل میں تھا، تو اس سے بھی پہلے میں نبی تھا۔ پھر آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا قیامت تک۔ اور آقا علیہ السلام نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کے بعد انبیاء اور رسول کی بعثت کے سلسلے کی تکمیل اور خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مثال دی کہ میری بعثت مبارکہ اس نبوت کا جو محل ہے، یعنی ایک دیوار ہے، وہ محل کمپلیٹ ہونے میں ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے۔ اگر دیوار میں ایک اینٹ رہ جائے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اینٹ آخری میں ہوں، اور وہ اینٹ لگنے کے بعد اب اس دیوار میں یا اس محل میں اب مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ آخری اینٹ میں نبوت کی کہ محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ آقا علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے اور آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی وفات اور وصال فرما چکے تھے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام ابھی 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام آپ کی 6 سال کی عمر میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور بچپن میں ہی یتیم بھی تھے اور مسکین بھی تھے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں آقا علیہ السلام ہر حوالے سے کامل بھی ہیں اور اکمل بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور اسوہ حسنہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے، اور وقت کیا تھا؟ طلوع صبح، یعنی صبح فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اسے طلوع فجر کہتے ہیں۔ طلوع فجر کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جگہ شہر مکہ تھا، شہر مکہ تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا اور کیسا تھا، اور ایز اے حضور کے امتی ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آقا علیہ السلام کے حلیے کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا جن کے ہم نعتیں پڑھتے ہیں، جن پر درود و سلام پڑھتے ہیں،
جن کا ذکر کرتے ہیں اور جن کے نعرے لگاتے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کا ذکر سنیے، بہت آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور تازہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ یہ حضور کے جو موٹے مبارک تھے ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا، یعنی اور حضور کا جو سینہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا، چوڑا تھا، بڑا تھا، اور حضور کا سینہ مبارک تھوڑا سا ابڑا ہوا تھا، جیسے کسی ویٹ لفٹر کا، باڈی بلڈر کا ہوتا ہے، قدرتی طور پر بڑا ہوا تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط جسمانی ساخت کے حامل تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک اور حضور کا شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک، سینہ اور پیٹ دونوں ہموار تھے، اکول تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس توازن کا شاہکار تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کہ دونوں شانوں یعنی دونوں موٹوں کے درمیان پیچھے کمر جو ہے اس پر بچپن سے ہی مہر نبوت ثبت تھی، ایک مہر نبوت جیسا نشان بنا ہوا تھا جس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رنگت تھی وہ سرخی مائل سفید رنگت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شانہ مبارک سے، اپنے جسم مبارک سے کوئی قمیض ہٹاتے یا وضو کے دوران اپنے جبے کا یا شلوار کا کپڑا پنڈلی سے ہٹاتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس جو نیچے سے نظر آتا تھا، بازو، کلائی وغیرہ یا پنڈلی وغیرہ کی، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جسم مبارک کی رنگت چاندنی کی طرح چمکتی اور دمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی دور سے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یہ چاندنی کے ستون کی طرح دور سے چمکدار دکھائی دیتی تھی۔ دور سے کوئی حضور کی گردن مبارک کو دیکھتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاندی کا ستون ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک مکمل سفید تھے اور متوازن تھے، برابر تھے، نہ کوئی بڑا تھا نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ کوئی ٹیڑھا تھا نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، متوازن تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جو درمیان والے دانت ہیں، جو آپ کے اور ہم سب کے ہیں، دو درمیان والے دانتوں کے درمیان خلا تھا، فاصلہ تھا۔ اور آج سائنس تحقیق کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ جس شخص کے درمیان والے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ ہو وہ ذہین ترین انسان ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور خوش ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا، اور جب حضور گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے جو درمیانی دو دانت تھے جن کے درمیان فاصلہ تھا، تو ان دو دانتوں سے نور خارج ہوتا تھا، نور کی چمک نکلتی تھی جب حضور گفتگو فرماتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک اور قدم مبارک نسبتاً بڑے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک اور پھر حضور کے پاؤں کے تلوے جو تھے بڑے نرم اور گداز اور ریشم کی طرح تھے، جو حضور سے ملتا تو بڑے سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر کوئی بال نہیں تھا، جیسے ہمارا پاؤں ہے نا، ہمارے پاؤں کے اوپر فنگر پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں پشت پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس قدموں پر کوئی بال مبارک نہیں تھا۔ اور جب حضور وضو فرماتے تھے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اس پر ٹھہرتا تھا پاؤں پر، بلکہ اتنی نفاست تھی کہ وہ پانی خود بخود نیچے اتر جاتا تھا، اتنی لطافت
کے حامل تھے، وہ آپ کے قدم مبارک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو مضبوطی سے قدم اٹھاتے اور جما کر زمین پر رکھتے تھے، اور جھک کر اس طرح چلتے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یعنی حضور اپنے پاؤں مبارک، قدم مبارک کے پنجوں پر زیادہ وزن ڈال کر تھوڑا سا آگے جھک کر حضور چلتے تھے۔ اور آج سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں کے پنجوں پر وزن ڈال کر جو چلتا ہے اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حضور کی رفتار بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے، حضور آگے نکل جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ائمہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حضور کی رفتار اتنی ہی تھی جتنی عام بندے کی ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، تو حضور جب پیدل سفر کرتے تو کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میرا محبوب طویل سفر پیدل چل کے جائے۔ اللہ رب العزت، یہ حضور کے قدمین کا معجزہ ہے کہ جب حضور پیدل چلتے تو وہ زمین سکڑ جاتی تھی، حضور کے لیے کم ہو جاتی تھی، وہ منزل جہاں تک جانا ہوتا تھا وہ منزل، اور آپ جہاں سے چل رہے ہیں وہ فاصلہ سمٹ جاتا تھا، آپ جلدی پہنچ جاتے، اور دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا تھا حضور تیز چل رہے۔ کوئی کمزور سفر میں آپ کے ساتھ پیدل چلتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رفتار کو آہستہ کر لیتے اور ان کو سواریوں پر کئیوں کو بٹھا دیتے کہ تاکہ ان کی رفتار کے مطابق حضور چلے۔ اور حضور کا ایک اور بہت پیارا عمل تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے تو صحابہ ادباً حضور سے پیچھے چلتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ مجھ سے آگے چلا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھی وہی ترجیح دیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن اخلاق تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور تمام انسانوں کے چہروں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور حضور کی جسمانی ساخت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک تھا۔